अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम बात करेंगे हिंदू किस नबी की उम्मत हैं और कुरान में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हमने हर कौम में नबी भेजे डराकर, सुनाकर और सही रास्ते पर लाने वाले, और इसीलिए अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे। लेकिन हदीस में जिक्र सिर्फ 25 पैगंबरों का है, क्योंकि कुरान हिदायत का रास्ता है। अगर कुरान करीम में 1,24,000 पैगंबरों का जिक्र होता तो कुरान करीम हिदायत का रास्ता नहीं, तारीख की किताब ज़्यादा मालूम होती, और इसीलिए इन पैगंबरों का जिक्र करना ज़रूरी नहीं था। लेकिन हिंदुओं का ये मानना है कि हिंदू धर्म मुसलमानों की तारीख से भी हज़ारों साल पुराना धर्म है, और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई भी पैगंबर भेजे गए, और उनके पास भी भगवान की तरफ से भेजी गई किताबें हैं जो वेदास की सूरत में मौजूद है, और जिसमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हमने तुम्हारे लिए कयामत तक के लिए इंसान के लिए हिदायत बनाकर भेजा, और इसका मतलब है इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो हिंदू मजहब के मानने वाले इस बात से इनकार क्यों करते हैं? मान लेते हैं अगर इस सरजमीन पर वाकई में कोई रसूल और नबी नहीं भेजे गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन किताबों में कैसे मौजूद हैं, और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जिक्र कैसे मौजूद है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र कैसे आया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हैं और उसी की इबादत के लिए क्यों कहा गया। अगर वाकई में इस कौम के लिए हिदायत के लिए किसी नबी की तालीमात हैं तो जिसे वक्त के हिसाब से बिगाड़ दिया गया है, तो अब सवाल सामने ये आता है कि हिंदू किस नबी की उम्मत हैं। अगर तारीख से जानने की कोशिश करें, हिंदू मज़हब के लोगों का ये दावा है कि हिंदू इतना पाक साफ लफ्ज़ है कि जब इस्लाम मज़हब का कोई नामो निशान भी नहीं था, जो कि सही भी है, क्योंकि कुफ्र की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया था और उससे अलग होकर कुफ्र में शामिल हो गया था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी, और उसके बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक बछड़े की इबादत की थी। यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले और काबे शरीफ के अंदर भी 360 बुत मौजूद थे, और जिन्हें मक्का फतह होने से पहले तोड़ दिया गया था, और सहाबा इकराम ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और बुत परस्ती तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाफरमान बेटे के वक्त से आज तक मौजूद है, लेकिन इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है, और शैतान इनसे कराता रहता है। जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है, जिसकी कुछ मालूमात तो सही हालात में मौजूद है और ज़्यादातर तो बिगाड़ कर कुफ्र व बुत परस्ती फैलाई गई, लेकिन आज भी उनकी किताबों में एक खुदा की इबादत करना और एक ही खुदा को मानना मौजूद है, और खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है और उसकी कोई औलाद नहीं, लेकिन फिर भी उसकी कई तरह की मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा की जाती है। यहाँ तक कि कई मिलियन बुत बनाकर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन तारीख में है कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना मजहब है, लेकिन हिंदू धर्म इस्लाम धर्म से बहुत पुराना धर्म है, इसीलिए इसका हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ कम अक्ल लोग इस बात को नहीं समझते कि दुनिया का पहला मुसलमान ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका में एक पहाड़ पर उतारा गया था, जहाँ आज भी उनके कदम के निशान मौजूद हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहला कदम ही एक मुसलमान ने रखा था। तो हमें पता चलता है कि मुसलमानों की शुरुआत अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई, क्योंकि मुसलमान का मतलब है अपनी ख्वाहिश को रब के हवाले करना और उसका हुक्म मानने वाला, और आदम शब्द ही संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि हिंदुस्तान की जुबान है, ना कि अरब की, और इसकी संस्कृति का मतलब है पहला या शुरुआती, और आदमी का मतलब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। और अगर हिंदू इस बात को मानने से इनकार करते हैं
تو ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ رگوید اور وویک پرانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو ان کا سجدہ کرنا اور حوا علیہ السلام کو شیطان کے دوارا جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتارنا سارا واقعات موجود ہے، جیسے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور جب تینوں ہی کتابوں کا سیم واقعات موجود ہے تو پھر ایک ہی خدا کو ماننے سے کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ اور سری لنکا کو تو ہندوستان سے جوڑا جاتا ہے، اور وہ قدیم پل آج بھی موجود ہے جس کا بننا کوئی اتفاق نہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اس پیغمبر کو بھیجا گیا، کیا ان کے بارے میں تاریخ میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ہندو نام کا مذہب کہیں تاریخ میں لکھا ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہندو کی کتابوں میں اور نہ ہی کوئی آسمانی کتابوں میں، جیسے توریت، زبور، انجیل یا قرآن کا ہندوی مذہب کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ جبکہ دریائے سندھ کے پاس رہنے والے لوگ انہوں نے ہی اپنے مذہب کے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلانے لگے، جبکہ یہ ہندو مذہب سنسکرتی کی کتابوں میں ہندو دھرم سے نہیں ہے بلکہ سناتن دھرم سے تاریخ میں موجود ہے، اور جس کا عربی میں مطلب معلوم ہوتا ہے کہ اپنے دھرم کے اوپر قائم رہنا۔ جیسے قرآن میں اسلام کو باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، اور سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے، اور تاریخ کے حوالے سے اور مضبوط دلیلوں سے کہ یہ وید کسی اور پیغمبر پر نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، اور جن ویدوں میں انہیں نوح کہا گیا ہے اور ان کی کشتی کا سارا واقعات موجود ہے۔ جیسے بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بڑے بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی، اور بھویش پران میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور بھی جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم سے کشتی بنا کر اس میں جانداروں کو سوار کیا، اور پھر ایک بہت بھیانک طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سنسکرت کی زبان میں بھی موجود ہے، اور اس کا مطلب بھی وہی ہے جو عربی زبان میں موجود ہے، اور ویداس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کو بار بار مخاطب کرنا اور بار بار ان کے واقعات کو بیان کر رہی ہے۔ اور جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ تعلقات موجود ہے، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی جو ان کے بیٹے کی نسل سے ہندوستان میں پھیلنا شروع ہوئی، اس کے بعد سے ان کی قوم گمراہی کے راستے پر، بت پرستی کے راستے پر چلی گئی، اور تاریخ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا تصور کہیں بھی کسی بھی دنیا میں موجود نہیں تھا، اور قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو صحابی کہا گیا ہے، جو کہ عراق کی سرزمین کو کہا جاتا ہے، اور جہاں پر صرف ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور انہی کو مشرکین کہتے ہیں، جنہوں نے سبھی انبیاء کی تعلیمات کو تو بدل ہی دیا تھا، کیونکہ یہ ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر ان لوگوں نے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی بھی مورتی بنانا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے ہر بڑے کام کے اوپر فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور ہر بڑا کام، ہر چھوٹا کام اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر ویسے ہی لوگوں نے اپنے بڑے بڑے کاموں کو کرنے کے لیے بڑی بڑی خدا کی مورتی بنانا شروع کر دیا، اور یہ لوگ ستاروں کے اور آگ کے بھی پجاری تھے۔ لیکن ایک سوال پھر بھی سامنے آتا ہے کہ ایک خدا، ایک اللہ کو نہیں مانتی، جبکہ ان کی قوم میں بھی پیغمبروں کا ذکر آتا ہے جن کو ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بلایا جائے گا، اور اللہ پاک ان سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا، کیا نوح نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا؟ تو لوگ انکار کریں گے کہ نہیں، ہمیں آپ کا ڈر سنانے والا کوئی نہیں آیا۔ پھر اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا، لیکن تم لوگ گواہ رہنا
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھیں گے کہ ہم نے تمہیں امت کے لیے بھیجا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہ سکو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم پر گواہ رہے، اور جس سے یہ ثابت ہوا کہ تمہارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی اور کسی اور نبی کو نہیں مانیں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصلی مذہب اسلام ہی ہے جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے، اور آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام ان تک صحیح حوالے سے پہنچائیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کے بعد کسی اور نبی کو نہیں بھیجا جائے گا، اسی لیے یہ کام امت مسلمہ کے ذمے آیا ہے تاکہ قیامت کے دن جب ہم سے سوال کیا جائے گا تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچاتے رہو اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت کے راستے پر چلائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔